یقین کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرا کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ ہماری دعا ضرور قبول ہوگی۔ ارے اللہ تعالیٰ کوئی ہمارا دشمن تو نہیں ہے، نہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا کچھ بگاڑا ہے معاذ اللہ، نہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا کچھ بگاڑا ہے معاذ اللہ، تو اللہ تعالیٰ سے ہماری کوئی دشمنی تھوڑی ہے۔ ارے زمین بنا دی، آسمان بنا دیا، کھانے پینے کی تمام چیزیں بنا دی، کیوں بنائی ہیں؟ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے بنائی ہیں تاکہ میرے بندوں کو آسانی ہو۔ اگر اسے ہم بندوں سے دشمنی ہوتی، اگر وہ ہم سے ناراض پہلے سے ہی اگر ہوتا تو ہمیں کھانے پینے کو ہی نہیں دیتا، نہ زمین دیتا، نہ آسمان بناتا۔ یہ کیوں اتنا تام جھام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا؟ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو سارا انتظام ہمارے لیے کیا ہے کہ میرے بندے دنیا میں جائیں گے تو انہیں زمین کی بھی ضرورت ہوگی رہنے کے لیے، تو مکان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہمارے لیے۔ انسان کو عقل دی تو انسان نے اپنے عقل کے مطابق اپنے رہنے کے لیے مکان بنایا۔ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ دنیا میں میرا بندہ جائے گا تو اس کے بھوک بھی لگے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھوک کا بھی ہمارا انتظام فرمایا کھانے کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ چاہتا تو صرف بھوک مٹانے کے لیے ایک ہی چیز بنا دیتا، خالی دال روٹی بنا دیتا، مگر اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ میرا بندہ دنیا میں جائے گا تو ایک ہی چیز کھاتے کھاتے پریشان ہو جائے گا، تو اس کے علاوہ سینکڑوں چیزیں ہیں کھانے کے لیے، انسان کے لیے حلال چیزیں، ان سے کھائے، کبھی دال روٹی کھائے، کبھی دال چاول کھائے۔ اور دالوں میں بھی دیکھیے کتنی طریقے کی دالیں ہیں۔ مسور کی دال کھاتے رہو، جب دل بھر جائے آپ کا تو ارد کی کھانا شروع کر دو، ارد کی کھاتے رہو، اس کے بعد دل بھر جائے تو چنا مٹر، کتنی قسم کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دالیں بنائی ہیں۔ چلو دالیں کھاتے کھاتے آپ کا دل بھر گیا، نیت آپ کی بھر گئی ہے، تو سبزیاں کھا لو، سبزیوں میں لے لو کتنی سبزیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہیں۔ کیا ہوا؟ بیٹھیے۔ گوبھی ہے، کہیں ٹماٹر ہے، کہیں گاجر ہے، کہیں لوکی ہے، کہیں کدو ہے، کہیں پالک ہے، ہر طریقے کی ہے۔ چلو اب تم نے دالیں بھی خوب کھا لی، سبزیاں بھی خوب کھا لی، پھر بھی تمہیں کھانے کی تمنا ہے، پھر اس کے بعد پھل فروٹ لے لو۔ پھل فروٹ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب سبزیاں کھاتے کھاتے دل بھر گیا ہے، تو اب چلو اور کچھ کھانے کو من کر رہا ہے تو سیب لے لو، سنترا لے لو، کیلا لے لو، انناس لے لو، چیکو لے لو، کھجور لے لو، یہ کھاؤ۔ دالیں کھا کر دل بھر گیا، سبزیاں کھا کر دل بھر گیا، پھل فروٹ کھا کر دل بھر گیا، پھر بھی کھانے کی کچھ تمنا ہو رہی ہے تو مٹھائیاں لے لو، رسگلہ ہے، گلاب جامن ہے، جلیبی ہے، سموسہ ہے، کتنی طریقے کی ہیں۔ اور مٹھائیوں میں بھی طرح طرح کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیزیں بنائی ہیں کھانے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو سارا انتظام اپنے بندوں کے لیے کیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا دشمن نہیں ہے، وہ ہمارا بھلا چاہتا ہے، ہمارا برا نہیں چاہتا، مگر ہم ہی بندے ناشکری کر کے اپنا برا چاہ لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہمارا بھلا ہی چاہتا ہے۔ اب دیکھیے بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ نہ اس کے دانت ہیں، نہ اس کی آنتیں ایسی ہیں کہ یہ دال ہضم کر سکے، چاول ہضم کر سکے، سبزی ہضم کر سکے، پھل فروٹ ہضم کر سکے یا مٹھائی ہضم کر سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بہترین چیز اس کے ماں کے سینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی غذا بنائی
کہ ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ بچے کے لیے سب سے بہتر چیز اگر کوئی چیز ہے تو وہ ماں کا دودھ ہی ہے. دیکھیے اب بچہ پیدا ہوا کھانے کے لیے نہ آتے ہیں اس کی صحیح سلامت جو ہر چیز ہضم کر سکے، نہ اس کا معدہ اتنا مضبوط ہے طاقتور ہے کہ وہ دال ہضم کر سکے، پھل فروٹ ہضم کر سکے، یا گائے یا بھینس کا دودھ ہضم کر سکے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بہترین انتظام فرمایا. تو اللہ تعالیٰ چاہتا تو اور کچھ پیدا کر دیتا، دودھ کی جگہ پہ چنا نکلتے، مٹر نکلتا، تو بچہ کھا ہی نہیں پاتا. تو یہی طریقہ ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہم سے محبت کرتا ہے. اب ایک بات اور بھی رکھی دیکھیے، اب بچہ پیدا ہوا تو اس کے کھانے کا انتظام اللہ تعالیٰ پہلے کر دیتا ہے. بچہ بعد میں پیدا ہوتا ہے مگر اس کے کھانے کا انتظام اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دودھ کا انتظام پہلے کر دیتا ہے، کھانے کا غذا کا انتظام پہلے کر دیتا ہے. اب یہ بھی دیکھیے، چلو انتظام بھی اللہ تعالیٰ نے کر دیا. اب بتائیے ایسی کون سی چیز ہے اب بچہ رات میں رو رہا ہے؟ اب بچے کے لیے انتظام بھی ہو گیا کھانے کا. اب آرام سے ماں رات میں سو رہی ہے، اب بچہ رو گیا، تو اب بتائیے ماں کے دل میں اتنی محبت کس نے ڈالی؟ یہ محبت کا بھی ہونا بہت ضروری ہے، تڑپ کا بھی ہونا بہت ضروری ہے. دودھ موجود ہے اور بچہ بھی موجود ہے. ماں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کر دیتا کہ وہ کیوں دودھ پلائے بھیا اپنا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے دل میں اپنے بچے کے لیے وہ تڑپ پیدا کی ہے، وہ محبت پیدا کی ہے، وہ ممتا پیدا کی ہے کہ ماں کیسی ہی تھکی ہاری کیوں نہ ہو، دن بھر کتنی ہی تھک گئی ہو، مگر بچہ اگر روتا ہے تو ماں فوراً اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، اپنی نیند قربان کر دیتی ہے. لeo بس اغوا کی بات ہو رہی، ہمارا بچہ اغوا مانگنے لگا کھانے پینے کی سودا. تو ماں جو ہے، ماں کے دل میں محبت پیدا کرنا، تڑپ پیدا کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ اگر ماں کے دل میں محبت پیدا نہیں ڈالتا، اگر مردوں کے حصے میں بچے نہ ہوتے تو کتنے بچے مرے ہوئے نکلتے صبح کے لیے. شاید کہ ہم بھی نہ ہوتے، اپنے باپ کے حصے میں ہوتے، کیونکہ باپ کو تو غصہ زیادہ آتا ہے. دن بھر تھکا ہوا باپ ہے اور رات میں بچہ رویا تو ٹانگ پکڑ کے کدھر پھینک دیتا لے جا کے. اور ماں ہے چاہے کتنی ہی تھکی ہو، چاہے دن بھر نہ سوئی ہو، مگر رات میں جب بچہ روتا ہے تو فوراً اپنے بچے کی رونے کی آواز سن کر فوراً جاگ جاتی ہے اور اپنے بچے کو دودھ پلا دیتی ہے، چاہے سوتی ہو جائے. اور اب یہ بات سنیے، اب رات میں دودھ پلا دیا، اب اس کے بعد اس نے وہیں 1 نمبر کر لیا، 2 نمبر کر لیا. اب بتا باپ ہوگا نا، اتنا دھنے گا، اتنا پیٹے گا کہ دوبارہ بچہ نام ہی نہ لے گا. تو میری سمجھ سے اگر باپ کے حصے میں اولاد ہوتی نا تو شاید آج آدھی دنیا نہیں ہوتی. کتنے بچے مرے پڑے نکلتے صبح کو، کیا ہو گیا بھیا ہمیں پتہ ہی نہیں چلا یار ہمارا بچہ کب رویا، اور اس نے دودھ بھوکا بیچارہ مر گیا وہ.
تو یہ سب بچے کے پیدا ہوتے ہی اس کے کھانے کا انتظام کرنا. اور ایک بات اور بھی سنیے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو علماء دین فرماتے ہیں، بزرگان دین فرماتے ہیں، بچے کو جو سب سے بڑی اللہ تعالیٰ نعمت عطا فرماتا ہے وہ رونے کی نعمت عطا فرماتا ہے. رونا بچے کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ بول تو سکتا نہیں ہے، وہ بھوک لگ رہی ہے کہہ تو سکتا نہیں ہے، وہ بولنا تو آتا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بچے کے لیے، بچے ہم بھی ہوں گے، ہم بھی بچے تھے، کبھی آپ بھی بچے تھے، پوری دنیا بچی ہوتی ہے، جب بڑے ہو جاتے تب بڑے ہو جاتے ہیں. تو جب بھی کوئی بچہ دنیا میں آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جسم، ناک، کان جو جتنے وہ تو دی ہی دی ہیں، مگر اس کے علاوہ جو سب سے بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ بچپن میں پیدا ہوتے ہی دیتا ہے وہ ہے رونا. جس طرح آنکھ، ناک، بدن، ہاتھ، پیر، دماغ، آنکھیں، ناک، یہ سب انسان کے بدن کے لیے اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان تمام نعمتوں کے ساتھ ساتھ بچے کے لیے، انسان کے لیے سب سے زیادہ جو ضروری چیز ہے وہ ہے رونا. یہ بھی ناک کان کی طرح بچے کے لیے نعمت ضروری ہے. اگر بچہ رونا نہ ہوتا تو کیسے پتا چلتا اس کی ماں کے لیے کہ بچہ بھوکا ہے کہ پیاسا ہے، کہ ٹھنڈ لگ رہی ہے کہ گرمی لگ رہی ہے، کہ 2 نمبر کر لیا کہ 1 نمبر کر لیا. یہ کیوں؟ اسی وجہ سے ہوا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کے لیے رونے کی نعمت عطا فرمائی ہے. اگر رونے کی نعمت اللہ تعالیٰ نہ دیا ہوتا تو بچہ روتا نہیں، نہ ماں دودھ پلاتی، بچے صبح کو مرے پڑے نکلتے. جیسے ہم صبح کو جھاڑو گھر میں سے لگا کر کوڑا کچرا پھینکتے ہیں نا، ایسے ہی اگر بچے نہیں روتے ہوتے تو ایسے بچے پھینکنا پڑتے معاذ اللہ. کیونکہ پتہ ہی نہیں چلتا بچے کو بھوک لگی ہوئی ہے کہ اس کے سر میں درد ہو رہا ہے کہ اس کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے. آپ لوگ اتنا دیکھ رہے ہیں مگر آپ بات تو سن رہے ہیں مگر لائک نہیں کرتے ہیں. محنت دوسروں سے کرا لیتے ہیں مگر اپنا محنت لائک کرنے میں کوئی پریشانی نہیں جاتی ہے، کر دیا کرو. ایک کوئی ہمارے صاحب ہیں، ایک نہیں لائک کر دیا ہے صرف خالی، چلو کوئی بات نہیں ہے، میں آپ سے زیادہ زبردستی نہیں کرتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناک، کان، ہاتھ، پیر کے ساتھ ساتھ جو بھی نعمتیں دی ہیں تو سب سے بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے، انسان جب دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے سب سے بڑی نعمت. اور ہم بچے کو رونے کے لیے سمجھتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رونا جو ہے نعمت بنا کے دیا، مگر باپ کو وہ مصیبت لگتا ہے، مگر ماں کو مصیبت نہیں لگتا ہے وہ. تو یہ ساری باتیں جو یہاں نکل کے آئیں وہ اسی وجہ سے آئیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہم سے ہمیں بہت پیار کر رہا ہے. ہمارے پیدا ہوتے ہی ہمارے کھانے پینے کا انتظام کر دیا. ہمیں بھوک لگ رہی ہے تو ہم کہیں کیسے اپنے ماں سے، کہیں کیسے اپنے گھر والوں سے، تو اللہ تعالیٰ نے رونے کی نعمت عطا فرما دی. جب تمہیں بھوک لگے تو رو دیا کرو. اب بتائیے، رونے کی نعمت تو اللہ تعالیٰ نے دی، مگر یہ اس بچے کو بتایا کس نے کہ جب تجھے بھوک لگے تو تجھے رونا ہے؟ یہ بھی تو ایک خاص بات ہے، یہ بھی توجہ کی بات ہے. اس پیدا ہوتے ہی بچے میں، اس میں دماغ تو ہے مگر صلاحیت نہیں ہے، کہہ نہیں سکتا ہے وہ کہ مجھے بھوک لگی ہے کہ پیٹ میں درد ہو رہا. تو اس بچے کے لیے، پیدا ہوا بچہ 1-2 دن کا بچہ ہے تو اس سے کس نے یہ بات سمجھائی کہ تجھے بھوک لگنا ہے تو تجھے رونا ہے، اور پیٹ بھر جانا ہے تو تجھے چپ ہو جانا؟ سوچنے کی بات ہے نہیں ہے. تو یہ تمام جو انتظامات اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، یہ کس کے لیے کر رہا ہے؟ اپنے فائدے کے لیے کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. کیا کما کر ہم اللہ تعالیٰ کو کچھ دیں گے؟ کیا اس کا گھر بنوائیں گے معاذ اللہ، یا اس کو کھانا کھلائیں گے معاذ اللہ؟ اللہ تعالیٰ تو کھانے سے پاک ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم پیدا ہوئے تو ہمارے کھانے کا انتظام کر دیا،
اب اس کھانے کو مانگیں کیسے؟ اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا کہ تمہیں کھانا مانگنے کی اور ضرورت نہیں ہے، تمہاری بھاشا، تمہاری زبان، تمہاری بول چال کوئی نہیں سمجھے گا، تم بول نہیں سکتے ہو، تو تمہیں رونا ہے۔ تو یہ رونے کی نعمت بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور یہ سمجھا کے بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی سمجھا کے بھیجا ہے کہ جب تمہیں بھوک لگنا ہے تو رونا ہے۔ یہ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ مگر ہم کہتے ہیں بچہ رو کیوں رہا ہے؟ ارے رو نہیں رہا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہ نعمت دی ہے رونے کی، کہ تجھے جب کوئی پریشانی ہوگی، ٹھنڈ لگے گا، جاڑا لگے گا، یا تجھے بھوک لگے گی، یا تو 1-2 نمبر کر لے گا بستر میں، ٹھنڈا ٹھنڈا لگے گا، تو تجھے رونا ہے۔ جب روگا تو تیری ماں تڑپے گی، جب ماں تڑپے گی تو سو کے اٹھے گی، سو کے اٹھے گی، پھر تیرا یہ 1-2 نمبر تو نے کیا ہے اسے صاف کرے گی، یا تجھے کھانا کھلائے گی، یا تجھے بخار دوا دلوائے گی۔ یہ تمام انتظامات جو بچپن سے لے کر ہمارے ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ اب بتائیے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بچپن میں ہمارے ماؤں کے دلوں میں یہ تڑپ پیدا نہ کرتا، یہ محبت پیدا نہ کرتا، اللہ تعالیٰ ہمیں رونے کی نعمت نہ دیتا، تو بتائیے آج کیا ہم دنیا میں ہوتے کیا؟ یہ کیوں انتظام کیا اللہ تعالیٰ نے؟ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ یہ بچہ ہے۔ جب ہم بچے چھوٹے تھے، ناسمجھ تھے، بول نہیں سکتے تھے، کچھ کھا نہیں سکتے تھے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے کھانے کا انتظام فرما دیا۔ اب ہم سمجھدار ہو گئے ہیں، تو اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف خالی ہماری عقل سے ہمارے لیے غذا، روٹی ملے گی، کھانا ملے گا، اور کپڑا لتا ملیں گے، گھر مکان ملے گا، گاڑی ملے گی۔ یہ غلط بات ہے۔ ارے جب ہماری عقل کام نہیں کر رہی تھی، جب ہمارے منہ میں دانت نہیں تھے، جب ہماری آنتیں اس قابل نہیں تھی کہ دنیا کی کوئی چیز کھا سکیں، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے زندہ رہنے کے لیے، ہمارے جسم کو بڑھانے کے لیے انتظام فرما دیا۔ تو اب تو ہم بڑے ہو گئے ہیں، اب ہمارا انتظام نہیں فرمائے گا، مگر ہاں انتظام ضرور فرمائے گا، مگر تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ انتظام فرمائے گا جب ہم اپنی عقل نہ دوڑائیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بچپن میں تو میں نے تمہارا انتظام فرما دیا، تمہاری ہر خواہش اور تمہاری ہر ضرورت کو پورا کیا، تم خود پوری نہیں کر سکتے تھے تو تمہارے ماں باپ سے اس ضرورت کو پورا کروایا۔ اب تم بڑے ہو گئے ہو، تمہارے اندر عقل آ گئی ہے، اچھے برے کی پہچان رکھتے ہو، تو اب تم اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگے ہو۔ ارے جب تم بچپن میں تھے، جب تمہارے اندر عقل اور سمجھ بالکل کچھ نہ تھی، یہاں تک کہ کھانے پینے کا بھی نہیں شعور تھا تمہیں، چاہے کوئی کچھ کھلا دے، تو اس وقت تمہاری غذا کا انتظام کیا، تمہاری ضرورت کا انتظام کیا۔ تو اب تم بڑے ہو کر اگر میرا کہنا نہیں مانو گے، اپنی عقل سے چلو گے، اب تمہیں پریشان کر دوں گا میں۔ بچپن میں تو میں نے تمہیں پریشان نہیں کیا، تمہاری ہر ضرورت کو پورا کیا، مگر تم اب بڑے ہو کر میرے راستے سے ہٹ رہے ہو، جو میں نے راستہ بتایا اس راستے سے ہٹ کے چل رہے ہو۔ اب تم یہ سمجھتے ہو کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں اپنی عقل سے کر رہا ہوں، جو کچھ میں کر رہا ہوں اپنی محنت سے کر رہا ہوں۔ اب تم زیادہ بڑے ہوشیار ہو گئے ہو۔ اس وقت جب تم پیدا ہوئے تھے تب کس کی ہوشیاری چلی تھی؟ کس کی عقل سے تمہارے کھانے پینے کا انتظام کیا گیا؟ کس کی عقل اور شعور کی وجہ سے تمہارے کھانے کا اور سونے کا اور تمہارے اٹھنے بیٹھنے کا انتظام کیا گیا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور تمہارے ماں باپ کے دل میں وہ محبت پیدا کی کہ اس بچے کو تمہیں پالنا ہے اور اس کا انتظام کرنا ہے۔ تو بتانے کا یہ ساری گفتگو کا مطلب یہی نکلا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا دشمن نہیں ہے، معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ ہمارا برا نہیں چاہتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہم سے دشمنی رکھتا ہوتا یا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے برا ہی چاہتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہیں گڑی مڑی کر کے ہمارے لیے جہنم میں ڈال دیتا۔ دنیا میں پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیوں یہ زمین بنائی ہے؟ کیوں یہ آسمان بنایا؟ کیوں کھانے پینے کا یہ سب سارا انتظام کیا؟ کیوں رات اور دن بنائے یہ؟ کیوں یہ سب کچھ پوری دنیا کا جو نظام چل رہا ہے، سورج نکل رہا ہے، چاند نکل رہا ہے،
چاند ستارے وغیرہ یہ سب کچھ بنائے دیکھنے بھاگنے کے لیے، ہری ہری گھاس بنائی، پھول بنائے، پودے بنائے، یہ کس کے لیے بنائے ہیں؟ کبھی ہم نے سوچا ہے یہ سب انسان کے لیے ہیں بھائی، ہمارے لیے ہیں اور تمہارے لیے ہیں۔ مگر انسان ایسا ہو گیا کہ وہ بڑا ہو کر اتنا عقل مند بن گیا، اتنا ہوشیار ہو گیا کہ اپنے بنانے والے کو ہی بھول گیا، اور اسے اس وقت کا اپنا بچپن یاد نہیں رہا جب تو پیدا ہوا تھا تو بالکل گوشت کی طرح لوتھڑا تھا، اپنی مرضی سے اپنے منہ پر بیٹھی ہوئی مکھی بھی نہیں ہلا سکتا تھا۔ اب تو بڑا ہو گیا ہے تو اپنے آپ کو غریب لوگوں سے دور سمجھتا ہے کہ میں تو بڑے سوسائٹی کا آدمی ہوں، یہ غریب ہے، میں اس کے پاس کیسے بیٹھوں؟ ارے اس وقت کا تو زمانہ بھول گئے، اس وقت کا عالم اور وقت بھول گئے ہم، جب 1 2 نمبر کرتے تھے تو پیشاب لیٹرین میں پڑے رہتے تھے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہم بڑے ہو گئے ہیں، ہم ان غریبوں سے بات کیوں کریں، ہم یتیموں سے بات کیوں کریں؟ یہ جب انسان بھول جاتا ہے تو اللہ کے راستے سے بھٹک جاتا ہے، مگر جو یاد رکھتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے اور مرتبے اور مراتب اور اعلیٰ درجات عطا فرماتا ہے۔ اسی کا نام بندگی ہے بھائی۔ بندگی کہتے کسے ہیں، عبادت کہتے کسے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا، ہم اس کے احسان کا بدلہ چکا نہیں سکتے۔ وہ یہ نہیں چاہتا کہ میرا بندہ مجھے بھول جائے، مگر ہاں ہم اللہ تعالی کو بھول جاتے ہیں بڑے ہو کر۔ یہ فرمایا کہ بچے کی 4 باتیں بہت اچھی ہوتی ہیں جو ہر انسان میں ہونا چاہیے۔ جب بھی بچے کوئی چیز کھاتے ہیں، کوئی چیز لیتے ہیں تو جب کھاتے رہتے ہیں اور بچ جاتی ہے وہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ کوئی چیز لے تو لیں گے زیادہ، اب جیسے گھر میں کوئی چیز تم پھل وغیرہ لے کے آؤ یا کھانے کی کوئی چیز ہے، وہ اگر لے کے آؤ گے تو لے تو لیں گے سب، مگر جیسے ہی وہ کھا کے ان کا پیٹ بھر جائے گا تو وہ یہ نہیں کہیں گے کہ انہیں رکھ دو ہم کل شام کو پھر کھائیں گے۔ یعنی پیٹ بھرنے کے بعد، کھانے کے بعد وہ کل کے لیے جمع کر کے نہیں رکھتے بچے، وہیں چھوڑ دیتے ہیں کہ اب نہیں کھائیں گے، اب بعد کا انتظام بعد میں دیکھیں گے۔ کتنی اچھی بات ہے، یعنی لے تو لیں گے زیادہ، مگر جب کھانا کھا لیتے ہیں یا پینے کے پھل فروٹ کھا لیتے ہیں یا کوئی بھی چاکلیٹ وغیرہ کھا لیتے ہیں، کھانے کے بعد جو بچ جاتی ہے اس کو چھپا کے نہیں رکھتے ہیں۔ وہ جو بچہ ہوتا ہے تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے، وہ یہ نہیں کہتا اب میں بعد میں کھاؤں گا، اسے پیٹ بھر گیا اب وہیں چھوڑ دیا اسے، اب بعد میں ملے چاہے مت ملے۔ بچے کا توکل اور بھروسہ دیکھیے، کم سے کم ہم بچوں سے ہی توکل اور بھروسہ سیکھ لیں، اللہ تعالیٰ پر کیسا بھروسہ کر رہا۔ وہ بعد کی بھول گیا، اب بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا، ملے یا نہ ملے۔ تو ہمیں بچے کی طرح ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چیز تو نے ہم نے عطا کر دی ہے، اب بعد میں دیکھا جائے گا۔ اور بتایا کہ بچے جب کھیلتے ہیں، مٹی میں کھیلتے ہیں، گھر بناتے ہیں مٹی کے، مگر مٹی سے کھیلنے کے بعد ان گھروں کو جب جاتے ہیں گھر پہ اپنے تو بگاڑ کر جاتے ہیں۔ وہ یہ بتاتے ہیں یہ دنیا باقی رہنے والی نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے، جب بچے کھیلتے ہیں آپس میں، بچے محلہ پڑوس کے بچوں میں، تو وہ کبھی کبھی لڑائی بھی کر لیتے ہیں۔ جب لڑائی کر لیتے ہیں دوسرے دن کو پھر انہی بچوں میں کھیلنے لگتے ہیں، یعنی صلاح بھی بہت جلدی کر لیتے ہیں۔ تو اس سے یہ بچے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ لڑائی ہماری کل ہو گئی، آج ہم صلاح کر لیں۔ تو بچوں کی طرح ہم بھی صلاح کر لیا کریں، اگر بڑوں میں کبھی لڑائیاں ہو جائے کرے، انمن ہو جائے کرے تو یہ بچوں میں کچھ خصوصیات ہوتی ہیں، بڑے ہو گئے مگر بچوں کی طرح نہیں بن پا رہے ہیں، اور ہم بچوں کو کبھی ڈانٹتے ہیں، کبھی مارتے ہیں، اور اگر ان سے ایک غلطی ہو جائے بچوں سے
تو اس کے لیے 100 کمیاں بتا دے رہے، تو کسی کام کا نہیں ہے، تو ایسا ہی کرتا، یہ ہے وہ ہے، اتنا اسے لیکچر سناتے ہیں جیسے کوئی سرحد توڑ کے آگے آئی ہے، بہت بڑا اس نے کوئی کرائم کر دیا ہے، کوئی جرم کر دیا ہے، کسی کا قتل کر دیا ہے، تو اس وجہ سے بچے بھی بگڑ جاتے ہیں۔ تو بات یہاں سے ہو رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو کہتا ہے کہ اے میرے بندو، مجھ سے تم دعا مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول کیوں نہیں کرے گا بھائی؟ وہ تو کہہ رہا ہے مانگو، مگر ہم مانگتے ہی نہیں ہیں۔ تو اگر بغیر مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیدا ہوتے ہی ہمارے کھانے کا انتظام کر دیا، پیدا ہوتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رونے کی نعمت عطا فرما دی کہ تمہیں بھوک لگے یا کوئی پریشانی ہو تو رو دینا، تو اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے، جب ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے، اپنے آپ اپنے اوپر بیٹھی ہوئی مکھی بھی نہیں ہلا سکتے تھے، اپنے آپ چل بھی نہیں سکتے تھے، یہاں تک کہ بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے ہمارے روزی کا اور کھانے پینے کا، سونے کا، لیٹرین پیشاب کا، یعنی بادشاہوں کی طرح زندگی گزر رہی تھی ہماری بچپن میں۔ بچپن کی زندگی جو ہوتی ہے بادشاہ والی ہوتی ہے بھائی، جب بچہ کھانا مانگے گا فوراً ملے گا، جب بچہ سونا چاہے گا تو سوئے گا، جب بچہ اٹھنا چاہے گا تو رات میں ہی اٹھ جائے گا، کوئی روک نہیں سکتا اس کا مائی کا لال، زبردستی نہیں سلا سکتا جب تک وہ خود نہ سونا چاہے، اور جہاں چاہے گا وہیں 1 نمبر کرے گا، جہاں چاہے گا وہیں 2 نمبر کرے گا۔ اور یہ تو بادشاہ بھی نہیں کر سکتا، اگر بادشاہ اگر کس تخت پہ بیٹھا ہوا ہے تو وہاں 2 نمبر 1 نمبر نہیں کر سکتا، مگر بچہ کر سکتا۔ تو بچے کی زندگی جو ہوتی ہے بادشاہوں سے بھی اچھی ہوتی ہے۔ کہاں پریشانی آئے گئی؟ کہاں مانگ رہا وہ اے عبداللہ جا لے ٹال لے، کیسنگ میں دکھا دے دے، اوے عبداللہ لے لے باغل، چل لے ٹال لے، باغل دکھا دینے کا دیکھ رہا، چل لیٹ یہ بھائی اور جا وہ نہ دکھا دے لیلا۔ جو بند کر دو، 14 لگ رہا ہوگا، سب کچھ بند کراؤ لے اور بند کرو۔ اب بھائی رات جائے بند ہو گئے، وہ دکھا دے نے ایک باؤ کو۔ اب بولیے مت ہی ہو۔ تو بچے تو بادشاہوں والی زندگی گزار رہے ہیں، جو چل بھی نہیں سکتے، بیٹھ بھی نہیں سکتے، انگلی بھی اپنی مرضی سے، اپنی مکھی بیٹھی ہوئی بھی نہیں ہلا سکتے، اپنی مرضی سے کپڑے بھی نہیں پہن سکتے، اب پڑے ہیں تو پڑے ہیں، چاہے کپڑا ہو یا نہ ہو، چاہے نیکر ہو یا نہ ہو، بادشاہ والی زندگی بچوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچپن میں ہماری گزروائی، مگر ہم بڑے ہو کر اپنی عقل چلانے لگے، اپنا دماغ چلانے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگی فقیروں سے زیادہ بدتر کر دی۔ جب تک ہم اللہ کے بھروسے پر رہیں گے، اللہ پر یقین کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگی بادشاہوں کی طرح گزارے گا، اور جب ہم اپنی عقل چلانے لگیں گے، ہوشیار بننے لگیں گے، تو سمجھ لینا اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی خوار کر دے گا ہماری۔ تو اللہ تعالیٰ سے دور جا کر ہم اپنی زندگی گزاریں گے تو پریشان رہیں گے۔ تو یہی حال ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری سنے گا، ہماری پریشانی دور کرے گا، تو کیوں نہیں کرے گا؟ وہ تو مالک ہے، خالق ہے، مگر ہم مانگتے ہی نہیں ہیں۔ مانگا کریں اس سے، اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا۔ اور سنائیے، سب خیریت عافیت سے ہیں؟ بتائیے کیا کچھ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ ہمارے تو، میں اپنے سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ تو سمجھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ پہلے سے۔ تو رمضان المبارک کے 13 روزے ہو چکے ہیں 2026 کے، اب دیکھو کتنے روزے اور باقی ہیں۔ ابھی 30 روزے ہوئے تو 17 باقی ہیں، 29 ہوئے تو 16 باقی ہیں۔
تو رمضان کیسے گزاریں؟ یہی طریقہ ہے کہ محمد ارمان، بہت بہت شکریہ ارمان صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، بڑی پہلا کمنٹ کیا ہے انہوں نے، بڑی ہمت کر کے، اللہ تعالیٰ آپ کی ہمت کو سلامت رکھے۔ اور کہاں رہتے ہیں محمد ارمان صاحب؟ تو یہ سارا اتنا سب کرنا پڑا، یہ سب اسی وجہ سے ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا دشمن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا بھلا چاہتا ہے، خود ہی اپنا بھلا نہیں چاہتے۔ جب اللہ تعالیٰ ہمارا بھلا چاہتا ہے تو ہم کیوں نہ اپنا بھلا چاہیں۔ اور ایک بات اور سن لیں، ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھ سے محبت کریں، لوگ مجھ سے پیار سے ملیں، لوگ مجھے اہمیت دیں، لوگ میری قدر کریں، یہ چاہتے ہیں نا، ہر انسان چاہتا ہے یہ۔ تو فرمایا کہ ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہم سے محبت کریں، لوگ ہم سے پیار کریں، لوگ ہم سے پیار سے بولیں، لوگ ہماری قدر کریں، تو دوسروں کی قدر کرنے سے پہلے، دوسروں سے محبت پانے سے پہلے ہمیں اپنے آپ سے خود محبت کرنا پڑے گی۔ بات آئے گی نہیں ہے؟ ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ لوگ ہم سے محبت کریں، لوگ ہمیں چاہیں، لوگ ہماری قدر کریں، لوگ ہماری اہمیت جانیں، لوگ ہم سے پیار سے بولیں، لوگ ہم سے پیار کریں، یہ تو ہم چاہتے ہیں، دنیا چاہتے ہیں کہ لوگ ہم سے پیار کریں، مگر اس سے لوگوں سے پیار کرنے سے پہلے ہمیں اپنے آپ سے پیار کرنا پڑے گا، اپنے آپ سے محبت پہلے کرنا پڑے گی، تبھی تو لوگ محبت ہم سے کریں گے۔ بات تو وہی پوائنٹ کی ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ ہم سے محبت کریں، یا آپ چاہ رہے ہیں ہم آپ سے محبت کریں، تو سب سے پہلے ہم اپنے آپ سے تو محبت کریں پہلے۔ ہم اپنے آپ سے محبت، اپنے آپ خود سے محبت کر نہیں رہے ہیں، اور دوسروں سے چاہ رہے ہیں کہ دوسرے ہم سے محبت کریں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ تو لوگ ہم سے محبت کب کریں گے؟ جب ہم خود اپنے آپ سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ بات صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی ہم تو محبت اپنے آپ سے نہیں کر رہے ہیں، مگر دوسرے کریں، کیسے ہو جائے گا؟ ہماری اولاد ہے، ہمارے بچے ہیں، تو ہم یہ چاہیں کہ سبھی لوگ ہماری اولاد سے محبت کریں، پیار سے بولیں، مگر ماں باپ اپنے بچوں سے محبت نہیں کر رہے ہیں۔ جب ماں باپ ہی اپنے بچوں سے محبت نہ کر رہے ہیں تو دوسرے کیسے محبت کر لیں گے بھائی؟ بات تو اچھی ہے۔ تو بتایا، تو کہا کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس سے محبت کریں، تو اس سے سب سے پہلے یہ چاہیے کہ خود اپنے آپ سے پہلے محبت کرے۔ اب یہ اپنے آپ سے محبت کرنے کا کیا مطلب ہے بھائی؟ ہم اپنے آپ سے کیسے محبت کر سکتے ہیں بھائی؟ ہم اپنے آپ سے کہیں کہ ہم اپنے آپ سے بہت محبت کرتے ہیں؟ ہر آدمی اپنے آپ سے محبت کرتا ہے۔ اگر کوئی کیچڑ راستے میں پڑی ہوتی ہے تو ہم اس سے بچ کے جاتے ہیں تاکہ ہمارے پیر نہ اس میں گندا ہو جائے۔ اگر کوئی نقصان دینے والی چیز ہوتی ہے تو ہم اس سے بچ کے نکلتے ہیں تاکہ ہمارے کوئی جسم کو نقصان نہ ہو جائے، یہ ہم اپنے آپ سے محبت ہو گئی۔ اگر کوئی سانپ بچھو راستے میں پڑا ہوتا ہے تو ہم اس سے بچ کے جاتے ہیں، کہیں ہمیں یہ کاٹ نہ لے تاکہ ہمیں نقصان ہو جائے، تو یہ ہم اپنے آپ سے محبت ہے۔ تو بزرگان دین نے یہ کہا کہ اپنے آپ سے محبت کرنا صرف یہی نہیں کہ تم کیچڑ سے بچ گئے، نقصان دینے والی چیز سے بچ گئے، بجلی کے تار کو تم نے ہاتھ نہیں لگایا، تو یہ اپنے آپ سے محبت کرنا یہ بھی ہے۔ سانپ بچھو اگر پڑا ہے، پتا ہے کہ ہاں یہ کاٹ لے گا، تو اس سے بچنا بھی اپنے آپ سے محبت ہے۔ تو کہا کہ سب سے زیادہ محبت اپنے آپ کرنے کی یہ وجہ ہے بتائی گئی کہ سب سے پہلے ہم محبت اپنے آپ سے اس چیز سے بھی کر سکتے ہیں کہ جو نقصان دینے والی چیزیں ہیں
جو ہمارے وجود کو ہمارے جسم کو نقصان پہنچاتی ہیں اس سے بچنا بھی اپنے آپ سے محبت ہے. آگ سے ہم ہاتھ نہیں لگاتے, ہمیں پتا ہے کہ آگ میں ہاتھ ڈالیں گے تو ہم جل جائیں گے, ہمارا ہاتھ جل جائے گا. کوئی بھی چیز نقصان دینے والی ہوتی ہے تو ہم اپنے آپ کو اپنے جسم کو اس سے بچاتے ہیں تاکہ ہمیں یہ نقصان نہ پہنچائے. یہ اپنے آپ سے محبت ہے. تو کہا کہ یہ اپنے آپ کو اپنے جسم کو نقصان دینے والی چیزوں سے بچانا محبت ہے. مگر اس سے زیادہ محبت جو بتائی ہے کہ تم یہ چاہتے ہو کہ لوگ تم سے محبت کریں تو اپنے آپ سے تمہیں محبت کرنا پڑے گی. وہ محبت یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس جگہ سے بچاؤ, اپنے آپ کو اس جگہ سے بچاؤ, ان کاموں سے بچاؤ جس سے لوگ نفرت کرتے ہیں. مثال کے طور پر ہم نے اپنے آپ کو آگ سے بچا لیا, سانپ بچھو سے بچا لیا, بجلی کے کھمبوں سے بچا لیا تاکہ ہمیں جھٹکا نہ لگے. اب ہمیں ان کاموں سے بھی بچنا پڑے گا, ان راستوں سے بھی بچنا پڑے گا, ان جگہوں سے بھی بچنا پڑے گا جس سے لوگ نفرت کرتے ہیں. کون سی وجہ ہے؟ دیکھیے, مثال کے طور پر رمضان کا مہینہ چل رہا ہے, ابھی اپنے آپ سے محبت کرنے کی نشانی بتا رہا ہوں میں. آگ سے بچانا, سانپ بچھو سے بچانا, بجلی کے کھمبوں سے بچانا, یہ اپنے آپ سے محبت کرنے کی نشانی ہے. مگر اپنے آپ سے محبت کرنے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ ہم اس جگہ سے بھی بچیں اور ان کاموں سے بھی بچیں جس سے لوگ نفرت کرتے ہیں, جس کو لوگ برا کہتے ہیں. تبھی لوگ ہم سے محبت کریں گے اور اپنے محبت کی نشانی ہوگی کہ ہم اپنے آپ سے محبت کر رہے ہیں. اب مثال کے طور پر ہم اپنے آپ سے محبت کب کر سکتے ہیں؟ اب جیسے ابھی جو ہے رمضان کا مہینہ چل رہا ہے, اب جو لوگ روزہ رکھتے ہیں, ہم روزہ رکھیں گے تو لوگوں کو روزہ رکھنے والے لوگ پسند ہیں. لوگ جو ہیں دنیا والے جو روزہ رکھتے ہیں ان کو پسند کرتے ہیں, ہاں یہ روزہ رکھتا ہے یار, سب روزے اس کے ہوتے ہیں, ہاں یہ تراویح پڑھتا ہے, 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے, ہاں یہ جھوٹ نہیں بولتا, یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا, ارے یہ سب کی مدد کرتا ہے. یہ سب اچھے کام ہیں. تو جن کاموں سے لوگ محبت کرتے ہیں وہ کام کرے انسان, یہ اپنے آپ سے محبت کرنے کی نشانی ہے. اب جیسے مثال کے طور پر روزہ رکھ لیا ہم نے, اب ادھر اذان ہوئی, اذان ہوتے ہی اگر ہم چوراہے پر بیٹھے رہے اور لوگ نماز پڑھنے جا رہے ہیں مسجد کی طرف, ہم چوراہے پر اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, چائے پی رہے ہیں, کولڈ ڈرنک پی رہے ہیں, اور معاذ اللہ بہت سے سگریٹ وغیرہ بھی بچے پینے لگتے ہیں, نہیں پینا چاہیے, نقصان دیتی. تو اذان لگتے ہی ہم اس چوراہے پر کھڑے نہ رہیں, کیونکہ اگر ہم اس چوراہے پر کھڑے رہے اور لوگ نماز پڑھنے والے ادھر سے گزرتے ہوئے جا رہے ہیں مسجد کی طرف, اور ہم چوراہے پر کھڑے ہوئے ہیں, اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, کولڈ ڈرنک پی رہے ہیں, کیمپا پی رہے ہیں, پیپسی پی رہے ہیں, اسپرائٹ پی رہے ہیں, تو ہمیں اس جگہ پر کھڑا نہیں ہونا ہے جس سے لوگ نفرت کرتے ہیں. کہ لوگ کیا کہیں گے بتاؤ, سب لوگ اذان ہو چکی ہے, اب یہ یہاں پر یہ کھڑا پڑا, تو لوگ ہم سے محبت نہیں کریں گے. کیونکہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہم سے محبت کریں تو ہم کو ان کاموں سے بھی بچنا پڑے گا جن سے لوگ نفرت کرتے ہیں, تو ہمیں وہ کام کرنا پڑیں گے جس سے لوگ محبت کرتے ہیں, تب ہم اپنے آپ سے محبت کرنے والے ہوں گے. تو جب اذان ہو جائے تو ہم مسجد کی طرف چل دیں, ہم اس جگہ پر نہ رہیں لوگ جہاں نفرت کرتے ہیں,
جو کام کرنے سے نفرت کرتے ہیں ان کاموں کو نہ کریں گے تب ہم اپنے آپ سے محبت کرنے والے ہوں گے. لوگ جن کاموں کو اچھا سمجھتے ہیں وہ کام کرنے والے ہوں گے تب ہم اپنے آپ سے محبت کرنے والے ہوں گے. تو ہم کام تو وہ کریں جو لوگ نفرت کر رہے ہیں تو لوگ ہم سے محبت کیسے کر سکتے ہیں بھائی؟ شاید کہ سمجھ میں آ رہی ہوگی. تو یہی بتایا کہ ہم اپنے آپ سے محبت کرنے والے تبھی ہو سکتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہم سے محبت کریں تو سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ سے محبت کرنا پڑے گی. اور اپنے آپ سے محبت کرنے کی نشانی یہ ہے کہ ہم وہ کام سے بچیں لوگ جن سے نفرت کرتے ہیں اور وہ کام کریں لوگ جس سے محبت کرتے ہیں. اب جیسے لوگ جھوٹ بولنے کو برا سمجھتے ہیں اور ہم جھوٹ بولیں تو لوگ محبت کہاں کریں گے؟ ہم اپنے آپ سے نفرت کر رہے ہیں بھائی. تو ہم اپنے آپ سے محبت کرنے والے تبھی ہو پائیں گے جب ہم ان جگہوں سے یا ان کاموں سے بچیں گے جن سے لوگ نفرت کرتے ہیں. جھوٹ بولنا ہے، دھوکہ دینا ہے، کسی کو گالی دینا ہے، کسی پہ غصہ ہونا ہے یا کسی کا مذاق اڑانا ہے. ان کاموں سے بچتے رہیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اپنے آپ سے محبت کرنے والے بن جائیں گے. جب ہم اپنے آپ سے محبت کرنے والے بن جائیں گے تو لوگ ہم سے ویسے ہی محبت کرنے لگیں گے بھائی. تو یہی وجہ ہے. تو ہم ان کاموں سے تو بچتے نہیں جن سے لوگ نفرت کرتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہم سے محبت کریں. بھیا کیوں کریں گے؟ ان کاموں سے تو بچیں. اب تم کسی سے بات کرو اور جھوٹ بولو. اب ہر انسان جھوٹ سے نفرت کرتا ہے اور تم جھوٹ بول رہے ہو تو تم سے محبت کیوں کریں گے؟ وہ نفرت ہی کریں گے. تو ہم اپنے آپ سے محبت کرنے والے تبھی ہوں گے کہ جس جگہ پہ اس جگہ پہ ہم نہ رہیں جہاں پر رہنے کو لوگ برا سمجھتے ہیں. تب ہم اپنے آپ سے محبت کرنے والے ہوں گے. جب ہم اپنے آپ سے محبت کرنے والے بن گئے تو دنیا تو ویسے ہی محبت کرنے والی بن جائے گی. اب یہ دیکھیے غوث پاک خواجہ غریب نواز کے لیے 800 سال سے زیادہ اس دنیا سے جائے ہوئے ہو گئے. آپ کے وصال کے لیے خواجہ غریب نواز کے لیے دنیا سے گئے ہوئے 800 سال سے زیادہ ہو گئے. ہمارے لکڑ دادا پکڑ دادا جن کتنی پشتیں گزر گئی ہوں گی، سینکڑوں پشتیں گزر گئی ہوں گی. مگر ہم خواجہ غریب نواز کو جانتے ہیں، ان کے ماں کے نام کو جانتے ہیں، ان کے باپ کے نام کو جانتے ہیں، ان کی زندگی کو جانتے ہیں. مگر ہم سے اگر پوچھا جائے کہ اپنے دادا کے دادا کا نام بتا دو تو ہم نہیں بتا پائیں گے. بتائیے، اگر آپ میں اگر کوئی اپنے دادا کے دادا کا نام بتا دو 10 لوگ آپ دیکھنا ہے. اگر آپ کو اپنے دادا کے دادا کا نام پتا ہو تو بتا دیجیے. اگر کوئی ہو صاحب تو بتا دیں. یاد ہے کسی کو اپنے دادا کے دادا کا نام؟ اور دادا کے دادا کو گزرے ہوئے کئی سالیں ہوئی ہوں گی؟ 100 سالیں ہوئی ہوں گی. مگر خواجہ غریب نواز کے لیے 800 سالیں ہو چکی ہیں بھائی، اور ان کے نام کو جاننا ہے. ہم حسن حسین کے نام کو ہم جانتے ہیں، ان کو گزرے ہوئے کتنے سالیں ہو گئیں؟ 1300 سالوں سے زیادہ ہو گئی ہیں. 1300 سالوں سے زیادہ ہو چکے ہیں حسن حسین کو دنیا سے گئے ہوئے، مگر ہم ان کے نام کو جانتے ہیں. مگر اپنے دادا کے دادا کا نام ہم نہیں جانتے ہیں. تو یہ کیا وجہ ہے بھائی؟ ہم کیوں جانتے ہیں بھائی؟ اور ہماری آنے والی جو اولاد ہوگی، جو نسل ہوگی، وہ بھی جانتی رہے گی ان کے ناموں کو. نظام الدین اولیاء ہیں، چھوٹے بڑے سرکار ہیں، غوث پاک ہیں، خواجہ غریب نواز ہیں، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہیں، بابا گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں. ان کو کیوں جاننا ہے؟ کیونکہ انہوں نے خواجہ غریب نواز کو ہم کیوں جاننا ہے؟ ان کے نام ابھی تک کیوں زندہ ہے اور انشاءاللہ تبارک و تعالی قیامت تک زندہ رہے گا.
اس وجہ سے انہوں نے کیا کیا تھا، ہمارے ہمارے باپ داداؤں سے کہہ کے گئے تھے کہ ہمارا نام اپنے اولاد کو بتانا، تم ہمارا نام زندہ رکھنا. یہاں اپنے دادا کے دادا کا نام ہمیں پتا نہیں ہے، تو ہمارے دادا کو بتا کر گئے تھے ہمارے دادا کے دادا کو کہ ہمارا نام بھلوا دینا، مگر خواجہ غریب نواز کا نام اپنی اولاد کو سکھانا ہمیں. ان کا نام کیوں زندہ ہے؟ یہ اس کی کوئی وجہ تو ہوگی بھائی، تبھی تو ہم خواجہ غریب نواز کے نام کو آج جاننا ہے، اور وہاں پر جانے کے لیے ہم فخر سمجھتے ہیں کہ شاید ایک بار اجمیر شریف ہو جائے. تو انہوں نے ایسا کیا کیا کہ ہمیں اپنے دادا کے دادا کا نام پتا نہیں ہے، مگر 800 سال گزر چکے خواجہ غریب نواز ان کے نام کو ہم جانتے ہیں، اور بچہ بچہ جانتا ہے بھائی. تو انہوں نے کچھ ایسا کیا ہوگا کہ اب تک ان کا 800 سال گزرنے کے بعد بھی اب بھی ان کا نام زندہ ہے، لوگ جانتے ہیں. ہاں بتاؤ. ہاں اٹھا لیں گے. تو ایسا کیا کیا خواجہ غریب نواز نے، غوث پاک نے، نظام الدین اولیاء نے، حسن حسین نے، حضرت فاطمہ نے کیا کیا کہ اب تک لوگ ان کو یاد کیے ہوئے ہیں، ان کا نام بھلا نہیں سکے ہیں. اٹھا لے. کچھ تو ایسا کیا ہوگا انہوں نے جو آج دنیا ان کا نام لے رہی ہے. تو انہوں نے وہی کیا جو میں نے ابھی آپ کو بتایا. انہوں نے وہ کام نہیں کیا جس سے لوگ نفرت کرتے ہیں، انہوں نے وہ کام کیا جس سے لوگ محبت کرتے ہیں. انہوں نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا، انہوں نے کسی سے جھوٹ نہیں بولا، انہوں نے کسی کے پیسے نہیں مارے، انہوں نے کسی کی زمین جائیداد نہیں دبائی. انہوں نے اللہ کو یاد کیا، انہوں نے ویسی زندگی گزاری جیسی اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی چاہتا ہے بندے کی. ہاں گاؤ لا آفت کر کے دھد دئیے نے آج تو کتیں کل سے موبائل تو دیکھنے کو نہ ملے گا کتیں، جو دیکھ لے آج بڑھے گا تم، کل دیکھوں گا تو کل دیکھو گے موبائل یہ کر رہے ہیں ٹن. رپورٹ میں آپ کے پاس بس 3 دن بچے ہیں، آپ کی کوئی آخری خواہش؟ اب آخری خواہش پوری کر کے کیا کروں گا؟ لے تو انہوں نے اپنی پوری زندگی ویسی گزاری جیسی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی زندگی چاہتا ہے. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ساری زندگی تم نے میرا نام لیا، اب تم تو دنیا سے چلے جاؤ گے، اب پوری دنیا تمہارا نام لیتا رہے گی میرے نام کی وجہ سے. ساری زندگی تم نے میرا نام بلند کیا، میرے نام کیا، اب مرنے کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد بھی اب لوگ تمہارا نام یاد رکھیں گے. تو یہی وجہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہم سے محبت کریں. سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ سے محبت کرنا پڑے گی کہ ہم اس جگہ اور ان کاموں سے بچیں جس سے لوگ نفرت کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور سب خیریت سے ہیں؟ سنائیے بھائی کیا حال چال ہیں؟ تو یہی وجہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیں
اللہ تعالیٰ ہماری دعا اس رمضان المبارک میں تو اور زیادہ بالخصوص کر کے سنے گا، ویسے بھی تو اللہ تعالیٰ سنتا ہے، تو اس میں کیوں نہیں سنے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنا ساتھ دیا۔ اللہ تعالیٰ ہماری جائز تمناؤں کو، جائز دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمارے روزہ نمازوں کو، تراویحوں کو، تلاوتوں کو، دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔